یہ مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ آج اس کی 15 تاریخ ہے۔ اس مہینے کی 18 تاریخ داماد رسول، شہید مظلوم، ناشر قرآن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی حوالے سے آج سیرت ذو النورین کے کچھ گوشے عرض کروں گا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ اس ناچیز کو حق کہنے، آپ کو حق سننے اور سمجھنے، اور اس حق پر مجھے اور آپ کو تمام سامعین کو عمل عطا فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے قریبی عزیز اور رشتہ دار ہیں۔ ددھیال کی طرف سے بھی اور ننیال کی طرف سے بھی، ددھیالی رشتہ بھی اور ننیالی رشتہ، یہ دونوں رشتے ان کے نبی کریم علیہ السلام سے بہت قریب کے رشتے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضرت عبد مناف سے ملتا ہے۔ حضرت عثمان بیٹے ہیں عفان کے، عفان بیٹا ہے ابو العاص کا، ابو العاص بیٹا ہے امیہ کا، امیہ بیٹا ہے عبد الشمس کا، اور عبد الشمس بیٹا ہے عبد مناف کا۔ یہ حضرت عثمان کا سلسلہ نسب ددیالی۔ حضرت عبد مناف ان کے 5ویں دادا ہیں۔ عبد مناف یہ حضرت عثمان کے بھی دادا ہیں، اور یہ خاتم النبیین سید المرسلین کے بھی دادا ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے والد گرامی عبداللہ ہے۔ عبداللہ کے والد کا نام عبد المطلب ہے۔ عبد المطلب بیٹا ہے ہاشم کا، ہاشم بیٹا ہے عبد مناف کا۔ عبد مناف میں آ کر حضور کا اور حضرت عثمان ابن عفان کا سلسلہ نسب جمع ہے۔ یہ ددھیال کی طرف سے، ننیال کی طرف سے بھی قریبی عزیز ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام ہے عروہ، عروہ کے والد کا نام ہے قریز، اور عروہ کی والدہ کا نام ہے ام حکیم۔ یہ ام حکیم عروہ کی ماں، یہ نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ کی بہن ہے۔ یہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان کی نانی ام حکیم حضرت عثمان کی نانی ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی ہے۔ ددھیال اور ننیال دونوں طرف سے قریبی رشتہ ہے۔ جس وقت اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا، اس وقت ان کی عمر 34 سال تھی۔ حضرت عثمان ابن عفان کا 34واں سال تھا۔ یہ 34 سال انہوں نے گناہوں کے جزیرے میں گزارے تھے، یہ انہوں نے برائیوں کے سمندر میں گزارے تھے، لیکن برائیوں سے
خرابیوں سے سمندر میں رہتے ہوئے گناہوں کے ان کا دامن تر نہیں ہوا۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے جن جن برائیوں سے اسلام روکتا ہے، ان کی فطرت، ان کی طبیعت، ان کا مزاج ایسا پاکیزہ کہ ان برائیوں سے وہ از خود رکے ہوئے تھے۔ انہوں نے کبھی شراب نہیں پی، شراب بچہ بچہ پیتا تھا، عورتیں پیتی تھی، لڑکیاں پیتی تھی۔ شراب پینا باعث فخر سمجھا جاتا تھا اس معاشرے کے اندر۔ اس معاشرے کو شراب سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے شراب کے 400 نام رکھے ہوئے تھے، شراب کو مختلف ناموں سے پکارتے تھے۔ 400 نام اس معاشرے میں شراب کے تھے۔ جس معاشرے میں شراب کی یہ کثرت ہو، اس معاشرے میں حضرت عثمان ابن عفان شراب سے دور ہیں، نشے سے دور ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان سے اہل سنت یوں ہی محبت نہیں کرتے، ان کی خوبیاں دیکھتے ہیں، ان کے کمالات دیکھتے ہیں، ان کی اچھائیاں دیکھتے ہیں، ان کی طبیعت اور روح کی پاکیزگی دیکھتے ہیں، اس بنیاد پہ محبتیں کرتے ہیں۔ یہ اندھی محبت نہیں ہے اہل سنت کی کہ اندھی محبت کر رہے ہوں، یہ دلائل کی روشنی میں محبت ہے۔ جوا نہیں کھیلا کبھی، وہ جوئے کا معاشرہ تھا۔ چوری نہیں کی انہوں نے، ڈاکہ نہیں ڈالا انہوں نے۔ ان کا ذریعہ معاش کھانا پینا اور اخراجات یہ کس سے پورے ہوتے تھے؟ یہ جوئے سے پورے ہوتے تھے، جوا کھیلتے تھے۔ یہ کس سے پورے ہوتے تھے؟ یہ چوری سے، چوریاں کرتے تھے۔ یہ کس سے پورے ہوتے تھے؟ یہ ڈاکے سے، ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، جوا کھیلنا، شراب پینا۔ یہ ان کے نزدیک کوئی برائی نہیں تھی، یہ ان کے نزدیک اچھائیاں تھیں۔ انہوں نے برائیوں کو اچھائیاں سمجھا ہوا تھا۔ اس معاشرے میں جس میں بے حیائی اپنے عروج پر تھی، حضرت عثمان ابن عفان پاک دامن رہے، کبھی بدکاری نہیں کی، کبھی بے حیائی والا کام نہیں کیا۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلام جن جن چیزوں سے منع کرتا ہے، جن جن چیزوں سے روکتا ہے، حضرت عثمان ابن عفان اسلام کے آنے سے پہلے انہی چیزوں سے رکے ہوئے ہیں۔ اور یہی طبیعت کی پاکیزگی حضرت ابو بکر کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کبھی شراب نہیں پی، کبھی جوا نہیں کھیلا، کبھی چوری نہیں کی، کبھی بدکاری نہیں کی۔ چونکہ طبیعت یکساں تھی، مزاج ایک جیسے تھے، اس لیے دونوں دوست۔ حضرت ابو بکر رسول اللہ کے دوست اور حضرت عثمان حضرت ابو بکر کے دوست تھے۔ جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ عثمان، جو تمہاری دل کی آواز ہے وہ محمد الرسول اللہ کے پاس، آؤ چلو ان کی باتیں سنو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جن جن چیزوں سے تم نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، وہ انہی چیزوں سے رکنے کی تعلیم دیتے ہیں، انہی چیزوں سے باز رہنے کی۔ حضرت ابو بکر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بھی لائے بارگاہ نبوت میں، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو بھی لائے، اور حضرت عثمان ابن عفان کو بھی لائے۔ حضرت عثمان نبی کریم کی باتیں سنی، ہر بات وہی جو حضرت عثمان کی دل کی آواز، جو حضرت عثمان چاہتے تھے، جو حضرت عثمان کا دل کہتا تھا، نبی کریم وہی بتا رہے ہیں۔ اسی پہلی مجلس میں اسلام کی دولت سے مشرف ہو گئے۔ اسلام کے دولت سے مشرف ہونا، اسلام لانا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا اس زمانے میں، اس زمانے میں بھی نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی جو اسلام لاتا ہے اس کی پوری برادری پیچھے پڑ جاتی ہے، اور اس کی برادری اسے اسلام کی طرف آنے نہیں دیتی۔ آج کے اس دور کے اندر بھی
اس ملک کے اندر بھی جو مسلمانوں کا ملک ہے، جس کے حکمران مسلمان ہے، یہاں بھی کوئی اسلام لاتا ہے پوری برادری اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، اور مسلمانوں میں سے بھی بہت سے آوازیں انہی کی تائید میں نکلتی ہیں، انہی کی تائید کرتے ہیں کفر والوں کی۔ حضرت عثمان کا خاندان یہ کفر پر بڑی سختی سے ڈٹا ہوا تھا۔ امیہ یہ دادا ان کے، چچا ان کے ابو العاص، یہ اللہ کے رسول کے اور اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ عثمان ابن عفان وہ محمد الرسول اللہ کے کیمپ میں چلا گیا ہے، ان پر ایمان لے آیا ہے، ان کے چچا حکم نے انہیں باندھ کے رکھ دیا، تنگ و تاریک کوٹری میں قید کر دیا، ناک سے دھواں دینا شروع کیا۔ جو ظلم و ستم ان کے چچا سے ہو سکتا تھا بھتیجے پر، اپنے بھتیجے پر انہوں نے وہ تمام جو ستم کے وار آزما لیے۔ حضرت عثمان نے کہا میرے چچا تم میرے ساتھ جو چاہو کر لو، مجھے زندہ رکھو یا مجھے مار لو، محمد الرسول اللہ کی محبت میرے رگ و ریشے میں آ چکی ہے، تم کہاں کہاں سے اس محبت کو نکالو گے؟ یہ محبت، یہ ایمان، یہ عشق یہ میرے سینے سے نہیں نکل سکتا۔ حضرت عثمان ابن عفان کو ظلم و ستم کے بعد رہا کر دیا۔ بڑے تاجر تھے، اور تاجر کیسے؟ راز گو تاجر، سچ کہنے والے تاجر، شفاف کاروبار کرنے والے تاجر۔ آج تو ہمارے ذہنوں میں یہ زہر گھول دیا گیا ہے کہ جب تک جھوٹ نہیں بولو گے، جب تک خیانت نہیں کرو گے، جب تک کم نہیں ناپو گے، جب تک 2 نمبر کام نہیں کرو گے، تمہارا کاروبار اونچائی پہ نہیں جا سکتا، تمہارے کاروبار کو ترقی نہیں ہو سکتی۔ یہ کس نے زہر گھول دیا آپ کے ذہن میں؟ یہ کس نے بیماری ڈال دی آپ کے نفس میں؟ حضرت عثمان، ان کی تجارت راس گو کی تجارت، سچے کی تجارت، رات دن تجارت ترقی کر رہا ہے۔ مکے کے مالدار ترین لوگوں کے صف میں حضرت عثمان ابن عفان شامل ہیں۔ اس لیے جھوٹ نہ بولنا کاروبار میں، ہر معاملے میں سچائی اختیار کرنی ہے، کم نہ تولنا، یہ نہ سمجھنا کہ میرا گراف اوپر جائے گا بےایمانی سے۔ بےایمانی سے زمین کے اندر دفن ہوگا، زمین پر بھی نہیں آئے گا، اس زمین کے اندر جائے گا، اس کے اندر وہ جائے گا۔ دیانتداری کرو گے اونچا جاؤ گے، کاروبار ترقی پہ آئے گا، اونچائی پہ آئے گا۔ حضرت عثمان بہت بڑے تاجر، سچے تاجر، دیانتدار تاجر، کاروبار دن بدن ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اور بہت زیادہ سخاوت والے، مال کے ساتھ ساتھ سخاوت۔ مال کی خوبی کیا ہے؟ سخاوت ہے۔ مال کی خوبی بخل نہیں ہے کہ بخیل بن جائیں، کنجوس بن جائیں، سانپ بن کر اس پر بیٹھ جائیں۔ مال کی خوبی سخاوت۔ حضرت عثمان کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں؟ اہل علم نے کئی وجہ لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ ذوالنورین اس لیے کہتے ہیں کہ جب اسلام نہیں لائے تھے، عالم جاہلیت میں تھے، اس وقت بھی سخی تھے، اور جب اسلام لے آئے اس وقت بھی سخی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی سخاوت اور زمانہ اسلام میں بھی سخاوت۔ اس بنا پہ آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں کہ دونوں نور، دونوں روشنیاں آپ کے پاس تھی سخاوت کی، زمانہ جاہلیت میں بھی اور زمانہ اسلام میں بھی۔ اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، کافروں نے بڑے ظلم ڈھائے مسلمانوں پر۔ یہ محمدی مسجد آسانی سے نہیں بنی ہے کہ آسانی سے بن گئی، ہم اور آپ آسانی سے مسلمان ہو گئے۔ ان مسلمانوں نے بڑی اذیتیں برداشت، وہ یہ تکلیفیں نہ اٹھاتے، یہ قربانیاں نہ دیتے تو یہ محمدی مسجد نہ ہوتی ادھر۔
ادھر میں اور آپ نہ ہوتے اللہ کا نام لینے والے، 5 وقتہ اس میناروں سے آذان نہ ہوتی۔ یہ آذان مرہون منت ہے، یہ مسجد مرہون منت ہے، میرے اور آپ کا ایمان یہ مرہون منت ہے ان بزرگوں کی قربانیوں کا۔ وہ قربانی نہ دیتے، وہ بزدل ہو جاتے، وہ ڈر جاتے، آج محمدی مسجد نہیں ہوتی یہاں پہ، آج میں اور آپ مسلمان نہ ہوتے، ہم کس جگہ ہوتے؟ بہت ظلم و ستم ڈھایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حبشے کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ، چھوڑ دو گھر بار، اللہ کے لیے چھوڑ دو اپنا گھر بار، کاروبار، تجارت، مکے سے ہزاروں میل دور چلے جاؤ، افریقہ چلے جاؤ، عرب کو چھوڑ کر افریقہ کی طرف آپ نے مسلمانوں کو جانے کی تلقین کی۔ 11 مرد اور 4 عورتیں تیار ہو گئی۔ ان 11 مردوں میں اللہ کے نبی کا داماد حضرت عثمان ابن عفان بھی ہے، ان 4 عورتوں میں اللہ کے نبی کی صاحبزادی حضرت عثمان کی بیوی حضرت رقیہ بھی ہے۔ یہ رات کے اندھیرے میں نکل گئے، بندرگاہ پہنچے، جدہ پہنچے، دیکھا جہاز تیار کھڑا ہے، اللہ ایسی مدد کرتا ہے، جہاز تیار کھڑا تھا، یہ جہاز میں بیٹھ گئے، روانہ ہو گئے، جہاز میں لنگر اٹھائے اور اتنے میں مکہ کے کافر بندرگاہ پہ پہنچ گئے انہیں گرفتار کرنے کے لیے، انہیں واپس لانے کے لیے، کہ انہیں واپس لائیں اور پھر انہیں اپنے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنائیں۔ جہاز نے لنگر اٹھا دیا تھا، جہاز چل پڑا تھا، یہ حبشہ پہنچ گئے۔ بہت عرصہ ہو گیا، کوئی خبر نہیں آئی حضور کے پاس اپنے داماد اور اپنی بیٹی کی۔ حضور بہت پریشان تھے۔ ایک خاتون نظر آئی مکے میں، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں حبشے سے آئی ہوں۔ حضور نے فرمایا میرے داماد اور میری بیٹی کو دیکھا ہے وہاں، کس حال میں ہے وہ؟ اس نے کہا دونوں کو دیکھا ہے، اور دونوں کو میں نے خیر و عافیت کے ساتھ دیکھا ہے۔ فرمایا کس حال میں دیکھا انہیں؟ کہا آپ کی صاحبزادی گدی پر سوار تھی اور ان کا شوہر اس گدھے کو ہانک رہا تھا، کہیں لے جا رہا تھا، اس حال میں نے انہیں دیکھا۔ حضور کو بہت خوشی ہوئی، اور پھر مسلمان مدینے سے ہجرت کر گئے مدینہ طیبہ کی طرف۔ حضرت عثمان وہ بھی حبشے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ یہ 2 ہجرتیں کی انہوں نے، 2 بار اپنا گھر چھوڑا اللہ کے لیے، ایک بار مکے کو چھوڑا حبشہ گئے، دوسری بار حبشے کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے۔ اس لیے صاحب الہجرتین ہے، 2 ہجرتیں کرنے والے، 2 بار اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنے والے۔ مدینہ طیبہ پہنچے تو جنگ بدر کی تیاریاں ہو رہی تھی، بدر کا معرکہ تیار تھا، اور حضرت رقیہ شدید بیمار تھی۔ سفر نے، طویل لمبے سفر نے انہیں بیمار کر دیا تھا۔ حضرت عثمان نے میدان جنگ میں جانا چاہا، حضور نے فرمایا تم جنگ میں نہ جاؤ، تم رقیہ کی تیمارداری کرو، اپنی بیوی کے ساتھ رہو، تمہیں وہی اجر ملے گا جو غازیان بدر کو ملے گا، اور غنیمت میں بھی تمہارا حصہ ہوگا، مال غنیمت بھی تمہیں ملے گا، مادی اجر بھی ملے گا، اور روحانی اجر بھی رب کریم عطا کرے گا، غازیوں والا اجر بھی ملے گا، اور مجاہدوں کو جو مادی نقد اجر ملتا ہے، مال غنیمت، دنیا کی دولت، دنیا کا مال، وہ بھی تمہیں ملے گا، اس میں بھی تمہارا حصہ ہوگا۔ حضرت عثمان نے حضرت رقیہ کی عیادت کی۔ جس دن قاصد فتح کی خوشخبری لے کر مکہ پہنچا اور فتح کے واقعات سنا رہا تھا، اس وقت مسلمان نبی کریم کی صاحبزادی کو، حضرت رقیہ کو جنت البقیع میں آغوش لحد میں سنا رہے تھے۔ اسی دن
حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد بہت غمگین رہتے تھے، بہت رنجیدہ رہتے تھے۔ حضور نے فرمایا عثمان میں تمہیں بہت رنجیدہ دیکھتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ میرا رشتہ دامادی تھا، وہ رشتہ منقطع ہو گیا، وہ رشتہ ختم ہو گیا، جتنا مجھے صدمہ ہو کم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل ہے میرے ساتھ، فرشتہ ہے میرے ساتھ۔ اور کیا کہتا ہے یہ فرشتہ؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ کہتا ہے کہ اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا عقد بھی عثمان کے ساتھ کرا دو، اسی مہر پر، اسی برتاؤ پر جو مہر رقیہ کا تھا رضی اللہ تعالی عنہا، وہی مہر ام کلثوم کا ہوگا۔ اور جیسا رویہ اور برتاؤ حضرت رقیہ کے ساتھ رکھا ہے، ایسے ہی برتاؤ ام کلثوم کے ساتھ بھی رکھو رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ دوسری بیٹی رسول اللہ کی عقد میں آ گئی، دوسری بار داماد بن گئے۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی شخص ایسا نہیں گزرا کہ اس کے عقد میں، اس کے نکاح میں، اس کی زوجیت میں کسی پیغمبر کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ شرف اور یہ مرتبہ، یہ مقام اگر حاصل ہوا ہے تو عفان کے بیٹے حضرت عثمان کو حاصل ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین کی دو بیٹیاں ان کے عقد میں آئی ہیں۔ حضرت ام کلثوم سے عقد ہو گیا، ہر جنگ میں حضور کے ساتھ شریک، جنگ احد میں شریک ہے، بدر میں شریک نہ ہو سکے، حضور نے منع کر دیا تھا۔ جو لوگ نا واقف ہیں حضرت عثمان کی شان سے، وہ تنقید کرنے والوں کی یہ باتیں سن کے کہتے ہیں کہ وہ تو جنگ بدر میں شریک ہی نہیں ہوئے، انہیں تو حصہ ہی نہیں لیا جنگ میں۔ جنگ میں کیوں حصہ نہیں لیا؟ حضور نے فرمایا مت لو حصہ، علم رکھو۔ بہت تنقیدیں صحابہ پر شروع ہو گئی ہیں، تنقیدیں نہیں کرنی میں نے اور آپ نے صحابہ پر، محبتیں رکھنی ہے ان کے ساتھ، ان کی غلطیوں کو غلطی کی نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے ہم نہیں ان کی غلطیاں نکالنے والے، ہم کیا چیز ہیں؟ ہم کون سے بڑے مومن ہیں یا ان کے درجے کے ایمان والے ہیں کہ ان کی غلطیاں ہم نکالیں؟ ہم ان کی غلطیاں نہیں نکال سکتے۔ انہوں نے کوئی کام کیا، کس بنا پہ کیا، ان کے پیش نظر کیا تھا، وہ ہم اور آپ جانتے ہیں، اس کی حکمتیں ہمیں اور آپ کو معلوم ہے۔ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، حضور نے منع کر دیا تھا۔ جنگ احد میں حضور کے ساتھ، لیکن جنگ احد میں جب حضور کی شہادت کا اور آپ کے قتل کا اعلان کر دیا گیا کافروں کی طرف سے، تو مسلمان ان کے جسم سے جان نکل گئی، ہاتھ پیروں سے جان نکل گئی مسلمانوں کی، ان کے ہتھیار ہاتھوں سے گر گئے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ مسلمان کچھ پہاڑوں کی طرف چلے گئے، کچھ گھاٹیوں میں چلے گئے، کچھ مدینہ چلے گئے، پاؤں اکھڑ گئے ان کے، جن کے پاؤں اکھڑے ان میں حضرت عثمان بھی تھے۔ میدان جنگ سے فرار ہونا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس پر حضرت عثمان اور میدان جنگ چھوڑنے والے مسلمان وہ سب بڑے رنجیدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی اور فرمایا میں نے معاف کر دیا انہیں، اللہ نے معاف کر دی۔ جب اللہ معاف کر دے تو اب بھی ان کو چھیڑیں گے، اب بھی اس مضمون کی طرف جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔
فرمایا تم میں سے مسلمانوں جو پیٹھ پھیر کے چلے گئے، یوم التقى الجمعان، دو لشکروں کے ملنے کے دن، مسلمانوں کا لشکر، کافروں کا لشکر، یہ دو لشکر جس دن ملے اس دن تم میں سے جو پیٹھ پھیر کر چلے گئے، میدان جنگ چھوڑ گئے، تو کیا وجہ ہو گئی اس کی؟ کیوں گئے میدان چھوڑ کے؟ اس کی صفائی بھی اللہ بیان کرتا ہے۔ صحابہ کا مقام یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے انہیں لغزش میں ڈالا، شیطان نے انہیں لغزش میں ڈالا، ببعض ما کسبوا، ان کے کچھ کاموں کی بنا پہ، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور یقین جانو اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ، لقد لام تاکید کا، قد تحقیق کا، وَلَقَدْ کہ اب یقین راتوں میں آنا چاہیے، تمہیں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تب انہیں چین آیا، سکون آیا کہ اللہ نے اپنی رحمت کی چادر ہم پر بچھا دی ہے، اپنی رحمتوں کا سایہ ہم پہ کر دیا ہے۔ اس جنگ میں شریک، آگے حدیبیہ میں شریک ہے، آگے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان ابن عفان، تمام اصحابہ کرام، حضور کی تمام بنات بیٹیاں، ازواج، سب کی محبتیں ہمارے دلوں میں قائم و دائم رکھے۔